السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، آج آپ سے ہم لوگ یہ سوال کرنا چاہتے ہیں، اس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا حرام پیسے کی قربانی ہو سکتی ہے؟ ہم اگر غلط پیسے سے کوئی مال خریدتے ہیں تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے، اور قربانی کی قبولیت کی کیا کیا شرائط ہے؟ ہم لوگ کس طریقے سے کریں گے کہ ہماری قربانی قبول ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں؟ ماشاءاللہ، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آپ کا سوال قربانی کے تعلق سے یہ ہے کہ کیا حرام پیسے سے قربانی کی جا سکتی ہے، اور آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ قربانی کی قبولیت کے کیا کیا شرائط ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن دونوں سوالوں کا جواب اختصار کے ساتھ آپ کو دیا جاتا ہے۔ اسلام میں حلال و حرام کی تمیز کرنے کا بطور خاص حکم دیا گیا ہے۔ حلال روزی کا تلاش کرنا یا حلال روزی کا طلب کرنا دوسرے فریضوں کی طرح یہ بھی ایک فریضہ ہے۔ طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، فریضوں کی کسب اور اس کی کمائی کے ساتھ یا اسے انجام دینے کے ساتھ ساتھ حلال روزی کی کمائی لازم و ضروری ہے۔ ایک مسلمان حلال کھاتا ہے، حلال پہنتا ہے، حلال کی غذا اپنے جسم میں ڈالتا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مقدس نے تجارت و کاروبار کو حلال کیا ہے اور سودی نظام کو حرام ٹھہرایا ہے۔ تو حرام کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، ان شکلوں سے حاصل شدہ پیسوں سے قربانی کیا کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ کسی کے پاس زکوٰۃ ادا کرنے کی سخت ہے، صلاحیت ہے، صاحب نصاب کو پہنچا ہوا ہے، لیکن اس کے پاس مال حلال نہیں، وہ حرامی پیسے سے نصاب کے مطابق پہنچا ہے، تو یاد رکھو کہ ایسے حرام پیسے سے زکوٰۃ بھی نہیں دی جائے گی، اور اگر کوئی دیتا ہے تو قبول بھی نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی انسان حرام کھاتا ہے، وہ نماز پڑھے کہ روزہ رکھے کہ زکوٰۃ دے کہ حج کرے، ان کی کسی عبادت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ چونکہ آپ نے قربانی کا سوال کیا ہے تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ قربانی کے سلسلے میں اس کی وضاحت کر دوں۔ آج کل موجودہ زمانے میں دیکھا جاتا ہے کہ جو بیچارے اوسط درجے کے ہوتے ہیں، درمیانی لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی طریقے سے اپنا مال جمع کرتے ہیں اور سال میں ایک مرتبہ چھوٹی موٹی ہی صحیح قربانی پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ نے جسے بے شمار مال و دولت سے نوازا ہے تو وہ اپنے مال و دولت کے حساب سے قربانی بھی دیتے ہیں۔ درمیان میں ایک طبقہ دیکھا گیا، اور خاص طور سے نوجوانوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ انہیں حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال جمع کرنے کی لالچ، ہرش اور شوق بڑھا ہوا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے گارجین اس پر توجہ بھی نہیں دیتے ہیں کہ میرا بچہ میرے پاس مال لاتا ہے تو کہاں سے لاتا ہے۔ بہت ساری شکلیں ہیں، کوئی لڑکا پکٹ ماری میں چلا گیا، چھنتائی میں چلا گیا، چوری چماری میں چلا گیا، جوئے بازی میں چلا گیا، کسی طریقے سے پیسہ کہیں سے لے آنے میں چلا گیا۔ اور ابھی شہروں میں بطور خاص یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ کال سینٹر وغیرہ ہے، جس میں کچھ تو صحیح بھی ہے لیکن اکثر و بیشتر غلطی ہوتے ہیں۔ اس میں دوسروں کے بینکوں پر نکاح رکھا جاتا ہے، اس کے نمبر کسی طرح حاصل کیے جاتے ہیں، ان کے کمپیوٹر میں گھس کر انہیں برباد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، انہیں جھانسا دے کر ان کے نمبرات حاصل کیے جاتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ راتوں رات انسان لاکھ پتی اور کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ ایک انسان تو خاک پتی ہو گیا جو کروڑ پتی تھا، جو وشواس آپ پر کیا، اس نے آپ کو نمبر دیا اور آپ نے اس کا پورا کھاتا خالی کر دیا۔ تو معاشرے میں آپ تو بڑا کامیاب دکھائی دیتے ہیں، آپ کے پاس گاڑی بھی ہو جاتی ہے، 2 چکا بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ بلٹ بھی ہے، 4 چکا بھی ہے، بڑی گاڑی بھی ہے، بڑے اچھے مکانات بھی تیار کر لیتے ہیں، بنگلو بنا لیتے ہیں۔ چند ہی مہینوں میں، چند سال میں دیکھا جاتا ہے کہ آج کا نوجوان طبقہ برسوں کی محنت تجارت کرنے والوں سے آگے بڑھ جاتا ہے، گارجین سے پوچھتے بھی نہیں کہ ان کے سامنے پیسے پہنچتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے سامنے جب قربانی کی باری آتی ہے تو وہ لوگ اچھی خاصی گائے تلاش کرتے ہیں، قیمتی گائے لاتے ہیں، اپنے علاقے میں اسے گاڑتے ہیں، نصب کرتے ہیں، اس کے لیے باضابطہ پنڈال لگاتے ہیں، علاقے کو سجاتے بھی ہیں، اسے کھلاتے بھی ہیں، روشنی اور کرسی کا انتظام تک ہوتا ہے،
اور پھر اس کے بعد بڑے دھڑلے سے اس کی قربانی ہوتی ہے. اور ایسے لوگوں کو قربانی کا گوشت کھلایا جاتا ہے جو باضابطہ نمازی ہوتے ہیں، وہ حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں، وہ حرام سے پورے طور سے بچتے بھی ہیں، لیکن جانے انجانے میں ایسے انسان گوشت کھا لیتے ہیں حرام کی کمائی کے، اور کھلا بھی دیا جاتا ہے. تو یاد رکھنا، اگر کوئی انسان حلال کمائی کرتا ہے تو الحمدللہ، معمولی ہی جانور ہو، اللہ کی نگاہ میں اسی کی قدر و قیمت ہے. لیکن اگر کوئی انسان حرام کمائی کیا ہے، حرام اس کے پاس پیسے موجود ہیں، اس حرام پیسے سے قیمتی جانور خریدتا ہے اور پھر اس کے بعد جانور ذبح کر کے سوچتا ہے ہم غریب و نادار میں تقسیم کر دیں، تو یاد رکھنا ایسے لوگ در حقیقت خود گناہگار ہوتے ہیں. اور اگر وہ ایسے جانور کو جو حلال نہیں بلکہ حرام کمائی سے خریدے جائے، ان کے گوشت کو نماز روزہ کے پابند افراد کو، متقی و پرہیزگار افراد کو کھلاتے ہیں، جان بوجھ کے کھلانے کے نتیجے میں ایک تو حرام کاری کا، حرام خوری کا گناہ ضرور ملے گا، دوسرا اچھے انسان کو ایمان اور اس کے عقیدہ برباد کرنے کا گناہ بھی جائے گا. اس مناسبت سے نوجوان طبقہ کو بطور خاص اور مسلمانوں کو بطور عام حلال و حرام کی تمیز کرنی چاہیے. جن وسائل سے روزی میں حرمت پیدا ہو جائے، خرابی پیدا ہو جائے، ان ذرائع کو بند کر دینے چاہیے. جیسے جوا کھیلنا، آدمی اس سے کما کے لاتا ہے اور اچھی خاصی گائے ذبح کرتا ہے، کسی کے پاکٹ ماری کر لیا، کسی کے دھوکہ دہی کر دیا، کسی کی چھنتائی کر لیا، کسی گھر میں جا کے اس کے تالا توڑ کے مال نکال لیا، کوئی بینک لوٹ لیتا ہے، کوئی اس طرح سے الٹی سیدھی کمائی کر لیتا ہے، یا کسی گھر میں دیکھا کہیں پر رکھا اسے اٹھا لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد بہترین انداز میں گائے لاتا یا اونٹ لاتا یا دمبے لاتا اور لوگوں کے سامنے قربانی کرتا ہے. تو ایک تو یہ اپنا گناہ ہوا کہ اس نے اس قسم کی غلط حرکتیں کی، اور دوسری عبادت کے نام پر ایسی چیزیں وہ کر رہے ہیں. یقین جانیے کہ اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوتا ہے. اور ایسے مال کی قربانی کیا بلکہ کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے. اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے. اگر حلال مال سے آپ نے قربانی کی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اور اگر حرام مال سے آپ نے قربانی کی ہے تو یہ قربانی آپ کی قبول بھی نہیں ہوگی، الٹا وبال جان ہو جائے گی. ایک چیز آپ کے سامنے رہنی چاہیے، مشرکین مکہ کے پاس پیسے کی کمی ہو گئی تھی تو خانہ کعبہ کی تعمیر میں انہوں نے حلال پیسے کی کمی کی بنیاد پر کعبہ کو چھوٹا کر دیا، لیکن حرام مال کی آمیزش نہیں کی. ان مشرکین مکہ کا عقیدہ کتنا مضبوط تھا کہ اللہ گھر ہم بنائیں گے تو پاک مال سے بنائیں گے. یہ بہت تاریخی بات ہے، مشہور بات ہے. لیکن آج کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسجد بنانا ہو، کہ مدرسہ بنانا ہو، یا کوئی مسافر خانہ بنانا ہو، یا کوئی عبادت کرنا ہو، قربانی کرنا ہو یا زکوٰۃ دینا ہو، کسی طریقے سے مال جمع کر لیا، اس کا انبار لگا لیا. حرام مال کی بہتات ہے، اور اسی حرام مال میں سے صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، فطرات بھی دیتے ہیں، کھاتے پیتے کھلاتے بھی ہیں، اور قربانی کے مہینے میں بہترین قسم کا جانور خرید کر قربانی بھی دیتے ہیں. میری گزارش ایسے لوگوں سے جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے، کیا آپ حلال مال کی تلاش کیجئے، حلال مال کی کمائی کیجئے، اور حلال مال سے ہی قربانی دیجئے، تاکہ آپ ثواب کے مستحق بھی ہو جائیں گے اور ساتھ ساتھ گناہ سے بچیں گے بھی، اور دوسروں کو بھی گناہ سے محفوظ رکھیں گے. اور آپ کا دوسرا سوال کہ قربانی کی قبولیت کی شرائط کیا کیا ہے، تو کسی بھی عبادت کی قبولیت کی دو شرطیں ہیں بنیادی طور سے. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عبادت خالص اللہ کے لیے ہو، اور دوسری شرط یہ کہ وہ عبادت سنت رسول اللہ کے مطابق ہو. یعنی عبادت صرف اللہ کے لیے ہو، اور عبادت کا طریقہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو. قربانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص ہونا چاہیے، اس میں دکھاوا نہیں، ریا و نمود نہیں، شمار شہرت نہیں، لوگوں کے سامنے پرچار کرنا نہیں، بلکہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. کیونکہ عقیدہ رکھنا ہے قرآن مقدس کی آیت کے مطابق لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. آپ کی قربانی کے جانور کا نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ اس کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آپ کا تقوی پہنچتا ہے. کس جڑ سے آپ نے قربانی کی ہے؟ اللہ کا خوف کے لیے قربانی کی ہے، اللہ کی قربت کے لیے قربانی کی ہے، اللہ کے لیے خلوص للہ کے طور پہ قربانی کی ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. اسی طریقے سے آپ نے ساری اخلاص کے ساتھ کوئی بھی عبادت کی اور قربانی بھی کی، لیکن وہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، تو وہ عبادت منہ پہ مار دی جائے گی، مقبول نہیں ہوگی. تو بنیادی طور سے دو شرطیں ہیں، عبادت خالص اللہ کے لیے ہو، عبادت خالص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. موجودہ دور میں اور موجودہ حالات میں جو آپ نے سوال کیا ہے وہ قربانی کے تعلق سے بطور خاص ہے. میری گزارش یہ ہے کہ قربانی بھی ریا و نمود سے پاک ہو، دکھاوے سے پاک ہو، صرف اللہ کے لیے ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. یقیناً جو انسان طریقہ رسول اللہ کے مطابق خالص اللہ کی عبادت کرے گا وہ انسان
اللہ کی قربت و نزدیکی کو پا بھی لے گا اور ساتھ ساتھ قربانی کے فائدے ان کو نصیب بھی ہو جائیں گے. لیکن اگر کوئی انسان اس کے برخلاف کرے گا، جانور تو ذبح ہو جائے گا، اس کی پاکٹ سے پیسے بھی نکل جائیں گے، لوگوں تک کھانا بھی پہنچ جائے گا، لیکن ایک طرف مقبول بھی نہیں ہوگا، دوسرے طرف یہ گناہ گار بھی ہو جائے گا. تو اللہ کے واسطے گناہوں سے بچیے، حرام سے خود اجتناب کیجیے، دوسرے لوگوں کو حرام کھانے سے بچائیے. ایسا نہ ہو کہ آپ نے حلال کی کمائی کی بالمقابل حرام کی کمائی کی اور موٹی تازی گائے ذبح کی، اس کا گوشت خود بھی کھایا، دوست احباب کو کھلا دیا. میرے بھائیو، اس طرح کی حرکتوں سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جملہ مسلمانوں کو حلال کی کمائی عطا فرما کر حرام سے بچا لے. وہاں پر ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھلائی یاد کرنی چاہیے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ، تو حلال روزی دے کر ہمیں حرام سے بچا لے، تو اپنے فضل و کرم سے مال عطا فرما کر دوسرے سے ہمیں بے نیاز فرما دے. آپ یہ دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے ذمے کا قرض بھی ادا ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ اللہ آپ کو حرام سے بچائے گا اور اللہ اپنا محتاج بنائے رکھے گا، کسی اور کا محتاج نہیں بنائے رکھے گا. اللہ ہمیں اور آپ پر جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ سر.